بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج یوم عرفہ ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ اس دن میں ہمارے احباب روزہ رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے چونکہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد شروع ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ تکبیر تشریق کا دن ہے، تو تکبیر تشریق کا جب دن ہے تو یہ یوم تشریق بھی ہے، اور یوم تشریق میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، تو پھر اس دن ہمارے لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ بات پہلے آپ سمجھ لیں کہ 9 ذی الحجہ کا دن یہ یوم عرفہ ہے، ایام تشریق سے نہیں ہے۔ ایام تشریق صرف 3 دن ہے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ الجوہرۃ النیرہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا 4 دن ہیں، اور ان میں ایام نحر بھی ہے، قربانی کے دن بھی ہے، اور ایام تشریق بھی ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بیان کی، فرمایا جو 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے یہ صرف یوم نحر ہے، یہ یوم تشریق نہیں ہے، اور 11 12 13 ان میں جو 13واں دن ہے یہ صرف یوم تشریق ہے، یہ ایام نحر سے نہیں ہے۔ اور درمیان والے جو 2 ہیں، فرمایا وہ قربانی کے دن بھی ہیں اور تشریق کے دن بھی ہیں۔ تو اس میں دیکھیے اگر ایام تشریق سے اس یوم عرفہ کو بھی قرار دیا جاتا تو یوم عرفہ کا ذکر کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دن میں روزہ منع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس روزے کی فضیلت کو بیان نہ فرماتے، جس طرح کہ یہ صحیح مسلم ہمارے سامنے یہ پڑی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہوئی، اور 367 نمبر صفحہ، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے: سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح کے الفاظ اسی روایت میں یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں بھی فرمائے ہیں، فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہاں قبلہ کے لفظ فرمائے ہیں، بعدہ کے لفظ نہیں فرمائے۔ تو یہ دیکھیے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اگر منع ہوتا، یا آپ سمجھ رہے ہوں کہ تکبیر تشریق جو شروع ہو گئی ہے تو یہ ایام تشریق سے ہوگا، اور ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے تو منع فرمایا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تکبیر تشریق اگرچہ شروع ہو گئی ہے لیکن پھر بھی یہ یوم تشریق نہیں۔ اب چونکہ تکبیر تشریق کا ذکر آ چکا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی بیان فرما دیں کہ یہ جو تکبیر تشریق ہے یہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر میرے سامنے پڑی ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول اس آیت کے تحت جو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودہ میں تم رب کا ذکر کرو، اللہ کا۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے الایام المعدودات، یعنی ایام معدودہ جو ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ایام تشریق ہے۔ اور تو یہ جو فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا التکبیر فی ایام تشریق، ایام تشریق میں تکبیر کہنا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی اس کو ثابت کرتا ہے کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اختصاراً بیان کر رہا ہوں جس کو مراقل الفلاح میں بیان کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر وہ کلمات ہیں جو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور ہم سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے بھی کہے۔ تو پھر آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو ادا کیا: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان کا حکم کیا ہے۔ اگرچہ ان کے حکم میں یہ اختلاف ہے لیکن صحیح اور راجح مذہب جس کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات کہنا کم از کم ایک مرتبہ جو کہنا ہے یہ واجب ہے، اور کس نماز کے بعد؟ فرض نماز کے بعد۔ اور پھر اس میں اگرچہ اختلاف ہوا ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے پر واجب ہے یا اکیلے پڑھنے پر بھی واجب ہے، اور آیا کہ مسافر پر ہے یا مقیم پر ہے۔ لیکن راجح اور جس قول پر فتویٰ دیا گیا اور احتیاط جس قول میں ہے وہ یہی ہے جس نے فرض نماز پڑھی ہے
تو یہ تکبیرات فرض کے تابع ہیں، لہذا ہر فرض نماز کے بعد جس نے فرض ادا کیے ہیں وہ ان تکبیرات کو کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو گئی، آج فجر سے یہ شروع ہو گئی ہیں، اور یہ 13ویں ذی الحجہ یعنی عید کے بعد ایک دن جا کر، 3 دن عید کرتے ہیں، 10ویں 11ویں، اس سے بعد ایک دن یہ تکبیرات کہتے رہنا ہے عصر کی نماز تک۔ تو 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عید کا جو چوتھا دن ہے، عید کا چوتھا دن وہ 13 ذی الحجہ بن جائے، 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو کہنا ہے، اور یہ واجب ہے۔ یہ ہر وہ بندہ جو فرض نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو فرض کے تابع ہیں یہ تکبیرات، وہ کہے، اور واجب کو جان بوجھ کر ترک نہ کرے، اللہ کا ذکر کریں، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق